جی السلام علیکم. وعلیکم السلام صبح بخیر. صباح الخیر. صباح الخیر. کیسے ہیں سر آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں سارے؟ زبردست الحمدللہ. تو سر سنائیں، آج لگتا ہے آپ صبح جلدی اٹھے ہیں 4-5 بجے. تو کتنے بجے آج سر نماز کا وقت تھا؟ آج سر میں نے جو پڑھی ہے نا کوئی 5-1 بجے کے قریب، 5:15 کے کوئی 7-8 منٹ پہ یعنی میری آنکھ کھلی تھی. بس اسی ٹائم میں 10 منٹ یا 12 منٹ ہوئے ہوں گے. 4:50 پہ ویسے نماز کا ٹائم ہے مسجد میں. میں نے گھر ہی پڑھی ہے. یہ ہے کہ یہ صورت ہے. تو سر نماز کے بارے میں آج کچھ بتائیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اور ہماری اس نماز کے ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو نماز کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے، میرے خیال سے ہم سب کو پتہ ہے نماز کہاں فرض ہوئی ہے، کہاں پہ فرض ہوئی ہے. کہاں پہ فرض ہوئی ہے مطلب یہاں کہاں پر اس کا حکم ہوا ہے؟ یعنی قرآن میں آیا ہے نا؟ نہیں، قرآن کے علاوہ سب سے معراج پہ جی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. جو تحفہ وہاں سے لے کے آئے وہ نماز کا بے شک. وہاں اس میں کیا راز اس میں پنہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں نماز جو ہے فرض کی اور وہاں اس کا حکم آیا. لوگوں کو بتانا اس کی اہمیت، اس نماز کی کیا اہمیت ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا اور ڈائریکٹ جوڑنا ہے تو آپ نماز کی پابندی کریں. یہ گویا کہ ایک میسج تھا جس پوری امت کو. اچھا، اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وقت کے حوالے سے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یقینا نماز مسلمانوں پر وقت کے اندر فرض کی گئی ہے. اور ایک اور حدیث اس حوالے سے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر میرا بس چلے، میں کسی کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور پھر میں ان گھروں میں آگ لگا دوں جن گھروں کے مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. وعید ہے. تو جو گھر میں بھی نہیں پڑھتے، پھر آپ خود سوچ لیں کہ وہاں تو قیامت میں تو پوچھا جائے گا. سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس کی نماز درست نکلی اس کے دوسرے اعمال درست نکلیں گے. یعنی پہلا فرسٹ جو آپ کی اسسمنٹ ہے وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے. اچھا، ابھی سر آپ نے یہ کہا کہ وقت کے اندر فرض کی گئی ہے. اس میں دو چیزیں، ایک تو وقت کے اندر سے کیا مراد ہے اور دوسرا فرض کی گئی ہے. تو یعنی فرض کی کیا اہمیت ہے نماز میں؟ یہ دو پہلو اس میں ایک تو یہ کہ جو وقت کے اندر ہے نا، ہر نماز کا اپنا وقت ہے. ٹھیک ہے، جیسے ظہر کا وقت داخل ہوا اور اس کا ختم ہونے کا وقت ہے. اس وقت کے اندر آپ نے اس نماز کو پڑھنا ہے. یعنی نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، اس وقت کے اندر آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا فرض کی اہمیت یہ ہے کہ فرض کے بارے میں اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی. اور جو نماز نہیں پڑھے گا، کہ قرآن میں آیا ہے نا کہ جہنمی پوچھیں گے کہ کیوں بھائی، یا جنتی پوچھیں گے جہنمی سے کیوں جہنم میں ہو. وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں. ہاں، لیکن اس کے مقابلے میں جو سنت ہے، اگر کسی کو سنت میں کوئی تعاون ہوتا ہے یا سنت جو چھوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بارے میں پھر وہ اس طرح سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی جس طرح سے فرض کے بارے میں ہوگی. لیکن سنت کی اہمیت اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو دوسری کوتاہیاں نماز میں رہ جاتی ہے، سنت کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. سر یہ نماز صرف اس کا ایک پہلو یعنی عبادت تو ہے ہی ہے، اس کا ہمارے زندگی پہ جو اثرات ہیں، جو دوسرا حصہ تھا سوال کا، تو اس پہ سر اگر آپ دیکھیں، جہاں تک میری سمجھ ہے نا کہ نماز کی انسان کی زندگیوں کے اوپر بڑے گہرے اثرات ہیں. سب سے پہلی اگر ہم بات کریں نا،
جیسے سر نے بات کی ہے کہ جی وقت نماز ہم نے پڑھنی ہے اپنے مقررہ وقت میں. تو جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر دنیا میں ہمارے اندر ایک بنیادی طور پہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کو ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت اچھے خاصی اماؤنٹ لگا کے لوگ کارپوریٹ سیکٹر میں ٹائم مینجمنٹ کی ٹریننگز لیتے ہیں. کیا نام ہے, اسٹیفن آر کوی کی ایک لکھی ہوئی بک ہے ٹائم مینجمنٹ میں, اس کو وہ انکارپوریٹ کرتا ہے. اب اس بک کی قیمت اس وقت اگر پاکستان میں آپ اردو ورژن اس کا پرنٹڈ لیں تو وہ آپ کو کم از کم 700 سے 800 روپے کی بک ہے, اور اگر اوریجنل بک لیں تو وہ تو ڈالرز میں اچھی خاصی آپ کو مہنگی پڑتی ہے. لیکن دین آپ کو یہ ساری کی ساری ٹائم مینجمنٹ کی پریکٹیکل ٹریننگ, اس بک میں آپ کو کوئی پریکٹیکل ٹریننگز نہیں ملیں گی, چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ملیں گی, لیکن دین آپ کو فری آف کاسٹ ٹائم مینجمنٹ کی پریکٹیکل ایکسرسائزز دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے اہم اثر نماز کا ہماری زندگی میں ہے وہ ہماری زندگی میں ڈسپلن لے کے آتی ہے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں ڈسپلن سے کیا مراد ہے کہ جی جیسے مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے نماز پڑھنی ہے, اپنے کپڑوں کا صاف ستھرے کے خیال رکھنا ہے, اپنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم نے پہلے ہی سے مینیج کرنی ہے. تو یہ دوسرا پہلو مجھے لگتا ہے کہ ڈسپلن کو انکارپوریٹ کرتی ہے. تیسری چیز, ہمارے اندر جو سائیکولوجیکل ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو پروکریسٹینیشن کہتے ہیں. پروکریسٹینیشن مطلب کہ ڈیلیئنگ دا ورک, اننیسیسری ڈیلیئنگ دا ورک. لیکن جو شخص نماز کا پابند ہو جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سائیکولوجیکل پروکریسٹینیشن جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز بنیادی طور پہ آپ کو ایک پریکٹیکل کام کرنے سے پہلے ہی آپ کو اس کے لیے ریڈی ہونا پڑتا ہے. یعنی نماز کی طرف جو بندہ جاتا ہے اس کی بنیادی طور پر ری ایکٹیو اپروچ نہیں ہوتی, وہ پرو ایکٹیو اپروچ پہ فالو کرتا ہے. یعنی نماز سے پہلے وہ وضو کر لیتا ہے, تو وضو سے پہلے بھی وہ اذان سنتا ہے, نیت کر لیتا ہے. تو یہ پرو ایکٹیویٹی کی طرف ایک اورینٹیشن ہے جو کہ سائیکولوجیکل ویل بینگ میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اس سے بڑے اگر ہم بات کریں, اگر سائیکولوجیکل ریزیلینس کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو یعنی کوئی نہ کوئی اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہوتے ہیں, ان لوگوں کی سائیکولوجیکل ویل بینگ, ان لوگوں کی مینٹل ہیلتھ, ان لوگوں کی ریزیلینس, ان لوگوں کی کمپیٹنسی, emotional intelligence, all the psychological constructs would be different. With reference to our research, stress پہ میں properly ایک research ہے, اگر reference چاہیے ہوگا کسی کو تو ہم share کر دیں گے کہ stress جو psychological ایک بہت بڑی یعنی ایک assumption ہے, ایک hypothesis ہے کہ stress lead کرتا ہے distress کو, اور distress lead کرتا ہے کوئی بھی psychological disorder کو convert کر دیتا ہے. اب امریکہ میں یہ ریسرچ ہوئی کہ وہ لوگ جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان میں سٹریس کا لیول کیا ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو یعنی کسی نہ کسی ریلیجیس ایکٹیویٹی میں, چاہے وہ بائی ویکلی انوالوڈ ہوں یا بائی منتھلی انوالوڈ ہوں, ان لوگوں میں جو سٹریس کا لیول ہے وہ کم ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ریسرچ میں پڑھ کے حیران ہو گیا تھا, دیٹ واز اباؤٹ دی لائف ایکسپیکٹینسی, کہ لائف ایکسپیکٹینسی میں وہ لوگ جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان کی لائف ایکسپیکٹینسی میں اور جو انوالوڈ نہیں ہوتے بڑے سگنیفیکنٹ ڈفرینسز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز میں سے ایک سب سے بہترین بلیسنگز ہے کہ جس کے نہ ہماری اپنی ذاتی زندگی کے اوپر, ہماری ازدواجی زندگی کے اوپر, ہر پہلو پہ آپ کو نماز کے جو ہے وہ بہتر سے بہترین اثرات نظر آتے ہیں. جی سر, بہت شکریہ سر, آپ نے بہت اچھے طریقے سے نماز کے اوپر بتایا. تو امید ہے کہ ہمارے ناظرین اور جو ہیں وہ نماز کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تھینک یو. جزاک اللہ خیر.